قسمت بری نہیں ہوتی بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہر کوئی یہی کر رہا ہے، ہر ایک لیٹ آتا ہے، ہر ایک چھٹی کر لیتا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ماضی کے پچھتاوے محض ایک ڈسٹریکشن ہے اور اس کو ہر وقت سوچتے رہنے سے آپ کبھی اپنا آج بہتر نہیں کر پائیں گے۔ دن کی شروعات ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ صبح کے وقت میں جو چارم اور جو جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ آدھا دن گزار کر اٹھنے والوں میں نہیں ہو سکتا۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکیاں کمانا بہت آسان کام ہے، مگر جب آپ کی نیکیوں کا موازنہ آپ کو دیے گئے وسائل کے ساتھ کیا جائے گا تب وہ کم پڑ جائیں گی۔ کچھ چیزیں اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن پر محنت کی جائے تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ان سے جنگ کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ تعلق چائے کی طرح ہوتے ہیں جن کو جلدی جلدی بنا پرکھے پیا جائے تو جلد بازی میں آپ کی زبان چلا دیتے ہیں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ ذہنی سکون کے لیے اکثر باتوں کو نظر انداز کرنا انسان کی اعلیٰ ذہانت کی نشاندہی کرتا ہے۔ گویا وہ شخص کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن میں کسی کو اپنے مزاج کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ بے حد رحم دلی عیب ہے جو بھی میٹھا ہو گیا دنیا اسے کھاتی رہی۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ جو تعلق خدا کو نامنظور ہو اسے کب تک تم نبھاؤ گے؟ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کا عدل روپوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا، مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہیں تمہارے سر پر تھوپ دے گا۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ ہوائی جہاز جب بلندی پر جاتا ہے تو انسان کو نیچے زمین پر ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اسے دنیا کی چیزیں آسائشیں اتنی ہی چھوٹی اور حقیر نظر آتی ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔
عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کڑواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتی ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ ایک لازمی بات، آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی۔ اپنے گناہوں پہ کبھی لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، بس اسے چھوڑ دیں۔ چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس کی مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ کہکا شیطان کی صفت ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تبسم دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ دل کی صفائی توبہ سے ہے، توبہ غسل کی طرح ہے جو بار بار کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا ماضی سائے کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جتنا بھاگتے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے آگے آگے بھاگتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ماضی سے جان چھڑانے کا واحد طریقہ حقائق کی روشنی میں کھڑا ہونا ہے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں ہے بلکہ مایوسی کو ہرانا ہے۔ امید بڑے کام کی چیزیں، اسے بڑے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ زندگی نے جتنے جھولے اپنی باہوں میں تھام رکھے ہیں وہ سب وقت کے اشارے سے چلتے ہیں۔ ان میں جھولنے کے لیے وقت کے اشارے کا انتظار ہی کرنا پڑتا ہے۔ نماز پہ آپ کو الارم کلاک نہیں اٹھاتی، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی، یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والے کو دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہے اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس دن آپ لوگوں کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے، جس دن آپ اپنے رویے سے دنیا والوں کو احساس دلائیں گے کہ مجھے اس شے پر کوئی شرمندگی نہیں، اس دن آپ ایک نئی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کا والد جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے ہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ جنت میں فرشتے نیک لوگوں کا استقبال یہ کہتے ہوئے کریں گے، سلامتی ہو تم پر ان سب چیزوں کے لیے جنہیں تم نے صبر سے برداشت کیا تھا۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو۔ اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ سارے قرض لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماؤں کے ہمارے اوپر ہیں۔
بے شک اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یقین رکھیں اور انتظار کریں، اچھے وقت کا مایوسی کفر ہے۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کبھی بھی ان سے بدلے میں شکریہ کی امید نہ رکھیں۔ اس دور کا سب سے نمایاں رجحان یہ ہے کہ جو تم ہو وہ نظر نہ آؤ۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو انسانوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جب بھی دو رستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کی حفاظت وہی رستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے کا بہت دل چاہ رہا ہو تو یاد رکھیں اگر آپ اس غلط کام کو کر ڈالیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت سے نکل جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ سے نکل جائیں گے۔ دکھ کبھی انسان سے بڑا نہیں ہوتا، بس اسے برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ کچھ دکھ انسان کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دکھ انسان کو نئی زندگی دیتے ہیں۔ زندگی سمجھوتوں کا نام ضرور ہے، لیکن بظاہر خود یہ سمجھوتا نہیں ہے۔ اس میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں اتفاقاً نہیں ہوتی جن پر سمجھوتا کیا جائے اور حالات کو قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ ہر مصیبت انتخاب سے آتی ہے، آپ اس کے لیے چنے گئے ہوتے ہیں۔ مصیبت انسان پر ہمیشہ اس کا حوصلہ دیکھ کر آتی ہے اور صبر آزما کے چلی جاتی ہے۔ آزمائشیں انسان کو شاید مزید مضبوط بنانے کے لیے ہی آتی ہیں، اور جو صبر ہمت کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھے تو اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پانی بھی اس کا، دانا بھی اس کا، وہ چاہے تو دانے والے کو پانی والا کر دے اور چاہے تو دانے والوں کو پانی کے لیے ترسا دے۔ زندگی آپ کی ماں جیسی نہیں ہے جو آپ سے غصے ہوگی لیکن پھر بھی رات کے کھانے پر آپ کو بلا لے گی۔ زندگی تلخ ہے، آپ کو مرتا ہوا چھوڑ دے گی۔ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈز، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بری چال کا وبال اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والوں کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہر معاملے کی خوبصورتی نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے نقطۂ نظر پیش کر سکیں۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جب معاشرے کے اچھے لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو لا محالہ برے لوگ اس خلا کو بڑھ کر دیتے ہیں۔ دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر نیست و نابود کر دیتا ہے۔ برے شخص کے لیے بھی کبھی برے نہ بنو، وہ خود جلد یا بد دیر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہر انسان ٹوٹا ہوا ہے، کوئی حالات سے، کوئی غربت سے، کوئی محبت سے۔ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کی عزت کرے۔ نفرت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی خاطر نفرت کو ترک کر دیں۔ پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی ہو، خوشی پہ خوش ہوتا اور ہو تو یقین کیجئے کہ وہ ایک ہی کافی ہے، کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں۔ کچھ لوگ جدید ناولوں کی مانند ہوتے ہیں، سر ورق ٹائٹل دلکش اور نفس مضمون خراب، لہٰذا ظاہر سے دھوکہ مت کھائیں۔